ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ میں روزانہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام جیسی ہستی کہ جن کے بارے میں گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ علیہ السلام جو روزانہ 100 بار توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، در حقیقت یہ امت کو سبق سکھانا ہے، امت کو بتلانا ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی استغفار کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ من لزم الاستغفار، کہ جو بندہ استغفار پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، ہر تنگی سے اللہ اس کو نکال دیتے ہیں۔ اور اگلا انعام استغفار کی برکت سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ اس کو ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہر پریشانی سے اللہ اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا انعام جو حدیث پاک میں ذکر فرمایا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ بندے کی سوچ، وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور رزق عربی کے اندر صرف کھانے پینے کو نہیں کہتے، بلکہ رزق کا لفظ جو عربی کے اندر بولا جاتا ہے وہ ایک انسان کی زندگی کی ہر قسم کی ضرورت، وہ کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، رہنے سہنے کے اعتبار سے ہو، لباس کے اعتبار سے ہو، زندگی کی ہر ضرورت اللہ اس کی پوری کرتے ہیں۔ کہاں سے؟ من حیث لا یحتسب، یہ بندے کو بھی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ اللہ اس کی ضروریات کو وہاں سے پورا فرما دیتے ہیں۔ کتنی برکات ہیں استغفار کی۔ اب اگلی بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ استغفار کیسے کیا جائے، کیا طریقہ ہے استغفار کا؟ تو ہم استغفار ان تمام الفاظ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ سے معافی مانگنے کا، اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا، بخشش طلب کرنے کا معنی پایا جاتا ہو، وہ جس زبان کے اندر بھی ہو، عربی کے اندر ہو، اردو کے اندر ہو، کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ، یہ عربی کا لفظ ہے، یہ بھی استغفار ہے۔ اللہم اغفر لی، یہ بھی استغفار ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ استغفار ان الفاظ کے ساتھ کیا جائے کہ جو احادیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ ان میں بہترین ایک استغفار کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، جو صبح و شام اس کا اہتمام کرے گا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح رب اغفر وتب علیہ انک انت التواب الرحیم، یہ بھی استغفار ہے۔